السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں ان کا ایک صحافت میں بہت بڑا نام ہے جی۔ میں بات کر رہا ہوں ARY نیوز کے سینئر اینکر پرسن چودھری غلام حسین صاحب جی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں علم نجوم کے ماہر ہیں، ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ اور جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں وہ ہیں مظہر بلال صاحب، جو سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جی۔ مظہر بلال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے فارم 46 پہ کالم لکھا ہے، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیے جی مظہر صاحب۔ اچھا، اس کی تفصیل یوں ہے کہ فارم 45 تو ہوتا ہے نا، جو ریٹرننگ اپنا پریزائڈنگ افسر دیتا ہے ان کو، پولنگ ایجنٹس کو، اور فارم 47 جاری کرتا ہے RO فارم 45 کی بنیاد پر۔ ایک اس میں درمیان میں فارم 46 ہوتا ہے جو ووٹر اس کی بیلنس شیٹ ہے بیلٹ پیپرز کی۔ مثلا گلبرگ میں پریزائڈنگ افسر ہوں تو مجھے RO بلا کے کہتا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے کہ سر آپ کے پولنگ سٹیشن پہ 1000 ووٹ ہے، یہ آپ 1300 بیلٹ پیپر لے لیں۔ میں ریسیو کر لیتا ہوں، اگلے دن جا کے میں RO کو جمع کراتا ہوں کہ سر یہ 600 ووٹ استعمال ہوا ہے، یہ جو 700 ووٹ رہ گیا یہ سیل بند ہے اور یہ یوز نہیں ہوا۔ یہ چوری پکڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اب جب یہ بہترین طریقے سے خوف زدہ ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں اب یہ آفیشیل رپورٹ آ گئی ہے کہ پنجاب میں کچھ پرنٹنگ مشینیں، کوئی بلوچستان میں 2 استعمال ہوئی ہیں، سندھ میں استعمال ہوئی ہیں 4 مشینیں، جہاں یہ جعلی بیلٹ پیپر تیار کیے گئے اس لیے کہ فارم 46 کی شک سے بچنے کے لیے کہ اس ووٹ کو نہ چھیڑیں تو پرائیویٹلی تیار کر کے ڈال دیں۔ اور کہا گیا رپورٹ میں کہ جناب اس میں وہی کاغذ استعمال کیا گیا یا ان کو دیا گیا جو ایکچول بیلٹ پیپر کا کاغذ تھا۔ اسی آفیشیل رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، دیکھیے پاکستان کے واحد صحافی ہیں چودھری غلام حسین، جنہوں نے الیکشن ٹرانسمیشن میں یہ دعویٰ کیا، یہ بات کی کہ PTI جو ہے 200 سیٹیں لے گی۔ اب جو ہائیلی آفیشیل رپورٹ آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ PTI 202 سیٹیں لے رہی ہے قومی اسمبلی کی۔ اب اس میں بڑا ہی تھرتھلی مچی ہوئی ہے، کچھ افسران کے نام بھی ہیں اس رپورٹ میں تو وہ نام نہیں لینا چاہتا، لیکن رپورٹ پیش کر دی گئی ہے کسی بااختیار شخصیت کو کہ جناب یہ سیٹیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کے پاس ایکچولی 11 سیٹیں ہیں، یہ اس رپورٹ میں درج ہے۔ تو ایک تو چونکہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں ان کے پاس کوئی علم ہے ایسا اسٹرالوجی کا یا کیا علم ہے کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا اور ان کے دعوے کو جھٹلایا گیا۔ بار بار جو نئے نمونے آئے ہوئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا کئی پراپرٹی ڈیلروں کے بچے آج کل ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، 15 سیٹیں آئیں گی، 20 آئیں گی، 30 آئیں گی، لیکن بعد میں چودھری غلام حسین کا دعویٰ جیت گیا اور ان کی باتیں خاک میں مل گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سیٹیں واپس آ جائیں گی، اتنی دیر میں تو حکومتیں بن جائیں گی، تو جب حکومتیں بن جائیں تو پھر کون پوچھتا ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ سر دیکھیں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے جانا ہے اپنے سٹارز پہ، میں نے ان کے فیکٹس پہ جانا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کون کیا کر رہے ہیں۔ اسٹرالوجی کے اپنے قاعدے کلیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حکومت بن گئی، دیکھیے میں نے تو آج سے 1.5 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، میں نے کہا تھا ان کے بس سے باہر ہے بات، یہ پھنسیں گے، اور میری کیلکولیشن میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے جو فراڈ کرنا تھا، جو کرنا تھا کیا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ بتائیں کیا ان کا فراڈ چلا؟ کیا نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو گئے؟ کیا یہ ابھی تک آپ کی نالج کے مطابق شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے میں کامیاب ہو گئے؟ یہ میرا تو اندازہ ہے کہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، اور نہ یہ مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی میں لاجک پیش کروں گا انشاءاللہ۔ ذائچے میں 2 طاقتور ترین ستارے اس وقت آپس میں ناظر ہیں، ان میں سے ایک ستارہ زحل ہے
दूसरा सितारा जो है वो मुश्तरी है। और जो ही इलेक्शन हुए इनकी आपस में कम्युनिकेशन थी। इसका मतलब ये था अदलिया और इमरान खान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये जो तीन बातें हैं मुश्तरक हैं। मतलब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मशवरे के बिना नहीं बनेगा, मेरी जो रीडिंग है ज़ायचे के वाले से। और अदलिया अपना कंसर्न ज़रूर देगी, मतलब वो बेनकाब करेगी, वो स्टे देगी, वो लोगों को सीटें वापस करेगी। मेरा एक अंदाज़ा यही है। लिहाजा मैं तो अपनी इल्मी तौर पे काम जी इल्मी तौर पे मैं तो इस बात पे कायम हूँ जी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इल्मी लिहाज से कि इमरान खान साहब कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे? देखिए, गुज़ारिश ये है कि मैं भी इस पे बहुत काम कर रहा हूँ और मैं बहुत मतलब तनदही से काम कर रहा हूँ। यहाँ बरमला मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। नजूम में 6 कायदे हैं कि ये काम कब होगा, उसमें से 2 मुझे आते हैं, 4 मुझे नहीं आते। अगर तो वो 2 में जवाब आ जाए तो मैं डेट और टाइम दे देता हूँ। अगर 2 में ना आए तो फिर मैं कहता हूँ भी हो जाएगा, कब होगा इसके बारे में कोई राय नहीं। कोई अंदाज़ा डॉक्टर साहब? अपना बिलावल साहब आपकी इजाज़त से, जी जी। डॉक्टर साहब एक बात कही जा रही है कि इसी साल कोई और इलेक्शन भी होगा, इस इलेक्शन को नहीं माना जाएगा, तो आप देख रहे हैं दूसरा इलेक्शन? देखिए जी, मुझे तो अभी तक मैं तो कुछ कोई राय नहीं दे सकता। अलबत्ता अप्रैल में मैं कुछ राय दूंगा जब मैं हालात और वाक़यात के मुताबिक स्टार्स को मूव होता हुआ पढ़ूंगा। उसकी एक रीज़न है सर, करंटली जो सितारे हैं ना सर, 5 सितारे इकट्ठे हुए हैं, वो साबित बुर्ज में इकट्ठे हुए हैं। अगर वो मुनक़लिब बुर्ज में तो इकट्ठे बहुत सारे होते, बंदे ने पागल नहीं बना देंगे। वो अगर वो मुनक़लिब बुर्ज में इकट्ठे होते तो हम कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन होंगे। वो साबित में हुए, साबित से मतलब है एज़ इट इज़ सूरत हाल। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा इलेक्शन होंगे। यही इलेक्शन इंशाल्लाह बेहतरी की पोजीशन में जाएंगे। और जैसा मैंने अर्ज़ किया, मेरी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक इंशाल्लाह। जी चौधरी साहब, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये अभी फरमाएं कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, और एक और मुल्क जो है उनका तो वजूद हो सकता है। पाकिस्तान एक ताकतवर फ़ौज और जिसके पीछे अवाम हो, यानी मैं जो बात करता हूँ कि मुत्तहिदा महाज बनना चाहिए पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़, फ़ौज का और अवाम का, और उसमें दरारें डाली जा रही हैं, गलत उसमें रखने डाले जा रहे हैं मफादात के लिए। तो आया आप कल परसों, क्योंकि अवाम खड़े हैं सारे PTI और इमरान खान के पीछे, और ये मफाद प्लस टोले जो हैं फ़ौज और खान की लड़ाई कराने में लगे हुए हैं, तो इसमें कब तक तब्दीली आ सकती है? मेरे ख्याल में जी कि ये लड़ाई तो अब नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि खान साहब के ज़ायचे में जो सियारगान की पोजीशन है वो इंतहाई पॉजिटिव है। हाँ, ज़ायचे में नेगेटिव स्टार्स एक्टिव होते हैं उनके हाल के खाने में, तो हम कहते हैं कि लड़ाई होने की सिमत में बातें हैं। तो जो वैसे मेरी इस ज़ायचे के हवाले से कैलकुलेशन है, खान साहब बहुत समझदार आदमी हैं, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। वो बहुत अजीम इंसान है और वो चाहते हैं मुल्क को हम अपना कामयाबी की सिमत में लेके जाएं। जी मज़र साहब। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बातें मान भी लें हम कि ये नहीं होगी, पकड़ दकड़ तो अभी तक जारी है। और जो बड़े एक शुस्ता शख्सियत के मालिक हैं डॉक्टर आरफ अलवी, उनको भी मजबूरन कहना पड़ गया है कि आप ट्विटर बंद करके, मार पीट करके, क्या ये चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोग सियासत में ना आएँ? उन्होंने कई मुल्कों के हवाले दिए हैं। फिर उन्होंने इलेक्शन के दिन या इलेक्शन से अगले दिन EVM की बात भी की है। तो ऐसी बातें देखिए, सदर मुमलिकत तो एक तरह से आइनी सरबराह होने के नाते मुल्क का बाप है, कौम का बाप है। अगर बाप ये बातें शुरू कर दे तो फिर यहाँ इंसाफ किधर नज़र आएगा? देखिए, मैं जो मेरा नुक्ता नज़र है, मैं इन तमाम आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैं मज़हर साहब आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। हमारी ये जो होम्योपैथी है जिसकी हमने प्रैक्टिस की, उसमें एक चीज़ है, हमारी होम्योपैथी कहती है कि आपके जिस्म में अगर कोई गंदे मादे हैं और आपने उसको एक्चुअल मेडिसिन दी तो उसके गंदे मादे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो आगे हमारी एक्सपीरियंस की बुक में लिखा हुआ है, अब उससे दवाई ना दें, आप इंतज़ार करें, मरीज़ आपका अंदर से ठीक हो रहा है,
کیونکہ اس کا جسم بیدار ہو گیا، اس کے جسم نے گندے مادے نکال کے باہر پھینک دیے۔ میں سمجھتا ہوں آسٹرالوجی کے قاعدے کے حساب سے وہ تمام باتیں جو ملک میں آج تک خراب تھیں وہ 1 بائی 1 اپیئر ہو رہی ہیں کہ یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، اور وہ جو خرابی ہے اس کو انشاءاللہ آنے والی حکومت درست کرے گی۔ جی چوہدری صاحب، آخری سوال۔ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، آپ اور ہمارے پاکستان کے مایہ ناز دانشور، کالم نویس، اینکر، اینالسٹ اور بہت محب وطن پاکستانی جی اور دوستوں کے دوست، ان سے بھی اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے بڑا مختصر کہ اس وقت تمام ریاستی ادارے جو ہے نا، خواہ وہ عدلیہ، خواہ وہ سیاست ہے، خواہ وہ صحافت ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اور باقی جو ہے میں جن کے نام نہیں بھی لے رہا، سارے کے سارے اپنے فرائض دینے میں ناکام ہیں اور ظالموں اور ظلم زیادتی کرنے والوں کے سامنے لیٹ گئے ہیں، یا ان کو ڈرا دیا گیا ہے یا ان کو لالچ میں اندھا کر دیا گیا ہے۔ آیا پاکستان کا کوئی ستارہ ایسا نہیں رہا کہ وہ لوگوں کو کہے کہ ایک رب کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرو؟ یہ کیا تماشا بنوا دیا آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ آپ تو ہمیں کہتے ہیں پاکستان بڑا عظیم ملک بنے گا، یہ عظیم بنایا جی سر کھوتی تھا۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو موجودہ مسائل ہیں نا چوہدری صاحب، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، ہم تو بالکل آپ کے سامنے بچے ہیں، لیکن میں بھی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ چوہدری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے آباء و اجداد نے جو ظلم کیا وہ سب سے بڑا ظلم یہ کیا، انہوں نے دین اٹھا کے مولوی کو ٹھیکے پہ دے دیا، اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھایا، اور یہ آج جو بھی ہو رہا ہے یہ سب دین کی دوری کی وجہ سے ہے، دین کسی نے سیکھا نہیں۔ مظہر بلاول صاحب، آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے چوہدری صاحب کے سوال پر؟ چودھری صاحب نے تو ظاہر ہے سوال بڑا تفصیلاً کیا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے کہ ہمارے ہاں دین پہ عمل ہونا چاہیے، سچائی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ انصاف کی طرف جائیں۔ اور یہ جو اداروں کی آپ نے بات کی ہے نا چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ بڑا مجرم ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے ادارے بدنام ہوئے، انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی۔ ان اداروں کا قصور تھا یا نہیں تھا میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن چیف الیکشن کمشنر کی وجہ سے وہ ادارے بدنام ہوئے۔ یہ انوکھا الیکشن کمشنر تھا جس کے سامنے پچھلے 1.5-2 سال سے رگنگ ہوتی رہی، لوگ اٹھائے جاتے رہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکا، پہلے بہانے بازیاں کرتا رہا، صدر سے ملنا اپنی توہین سمجھتا رہا، پھر سپریم کورٹ نے اس کو باندھا، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کے کاغذات جمع نہیں ہوئے۔ کیا آئین پاکستان ان کو حق نہیں دیتا؟ پھر بہت سے لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے، پھر اس کے بعد بھی پکڑ دکڑ جاری رہی، اور اس چیف الیکشن کمشنر کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، اس کی منشا سے ہوتا رہا، اور اس کی منشا نے قوم سے اس کا مینڈیٹ بھی چرایا، قوم کے بہت سے اداروں کو بدنامی ہوئی ملی۔ کوئی نکیل ڈالے گا کہ نہیں اس سچویشن میں؟ میرا خیال ہے عدالت کو جاگنا چاہیے، اور عدالت جاگے گی، عدالت ہی نکیل ڈالے گی ان کو۔ انگلیاں تو ادھر بھی اٹھ رہی ہیں نا۔ وہ انگلیوں کا جواب انصاف سے دیں گے۔ جی چوہدری صاحب، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی میں اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ مظہر بلاول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔